اب مجھے تو غیر معمولی واقعات اور پر اسرار مخلوق سے کوئی خوف تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس ڈر تھا تو صرف یہ کہ ان حالات سے خوف زدہ ہو کر کہیں کام والی نہ چلی جائے۔ چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کے کاموں میں مجھے پھر بڑی مشکل ہو جاتی، مگر شاید وہ مخلوق بھی مجھے سمجھ گئی تھی کہ میں بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اس لیے ماسی کے ساتھ شروع میں 2 واقعات، جب اس کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا اور اسٹور روم میں سانپ نظر آیا تھا، اس کے بعد پھر کچھ اور نہیں ہوا تھا۔ اگر میں ان واقعات اور حالات سے ڈر کر اپنے شوہر کو مجبور کرتی کہ وہ کسی عامل یا بزرگ کو بلا کر گھر کو دکھائیں اور وہ ان کو بھگانے کی کوشش کرتے، تو شاید مجھ سے ان کی دشمنی پیدا ہو جاتی کہ وہ قوم جنات میں سے تھے اور اچھے تھے۔ اور پھر ایک دن یہ بات کھل کر میرے سامنے بھی آ گئی تھی۔ ماسی اور علی چھٹی لے کر گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اس دن میں اکیلی تھی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن میرے شوہر بھی نماز سے پہلے کلینک سے آ جاتے تھے، بچوں کی بھی جلدی چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں نے جلدی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لی تھی، اس لیے سوچا کہ پہلے منع کے کپڑے دھو لوں، پھر ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے بچوں اور شوہر کو غسل کرنا ہوگا۔ اس وقت اٹیچ باتھ نہیں ہوتے تھے، سب کے لیے گھر میں ایک ہی مشترکہ غسل خانہ ہوتا تھا۔ بڑا گھر ہوتا تو 2 بھی ہوتے تھے، مگر گھر بڑا تو تھا مگر غسل خانہ ایک ہی تھا۔ میں جلدی کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک پتہ نہیں کدھر سے ایک لمبے قد کی خوبصورت عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ عورت کون ہے۔ ابھی میں نے اس سے پوچھنا ہی چاہا تھا کہ وہ کون ہے، اس نے سلام کر کے کہنا شروع کیا تھا، آج جمعے کا دن ہے اور تم اتنی دیر سے غسل خانے میں کپڑے دھو رہی ہو۔ مجھے بھی کپڑے دھونے ہیں، میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے جانا ہے، ان کو بھی نہلانا ہے۔ تم غسل خانہ خالی کرو تو میں بھی اپنا کام کروں۔ میرا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، ہم برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بغیر خوفزدہ ہوئے بولی تھی، آجو بہن تم اپنا کام کر لو، میں بعد میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں کپڑے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے پیچھے میرے بچوں کی عمر کے برابر 4 بچے کھڑے تھے، 3 لڑکے اور 1 لڑکی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان بچوں کی شکلیں حیرت انگیز طور پر میرے بچوں سے مل رہی تھیں۔ میرے اٹھتے ہی وہ غسل خانے کے اندر مسکراتی ہوئی یہ کہہ کر چلی گئی، تم نے مجھے بہن کہا ہے تو انشاءاللہ میں بھی یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ پھر کچھ دیر تک مجھے غسل خانے کے اندر سے کپڑے دھونے اور پانی گرنے کی آواز آتی رہی، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ مسلمان جنات میں سے تھے اور شر انگیز نہیں بلکہ نیک، پرخلوص اور مہربان نظر آئے تھے۔ وہ میرے گھر میں شراکت دار تھی اور میں نے بھی اس کو قبول کر لیا تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب اور بچے جمعے کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹوں جیسے 2 بچے سفید کپڑے اور سر پر ٹوپی پہنے ہوئے ایک آدمی کے ساتھ آنگن کے دروازے سے باہر جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ بھی نماز کے لیے جا رہے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس آدمی کی شکل اور قد میرے شوہر سے بہت مل رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے بند دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اب تک اپنی زندگی میں جتنے بھی آسیب، جنات اور اثرات کے قصے سنے تھے وہ بہت خوفناک اور نقصان پہنچانے والے تھے، لیکن میرا واسطہ نہایت نیک اور بے ضرر جنات فیملی سے پڑا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو گئی تھی۔ ان کی رہائش پہلی منزل پر بنے ہوئے کونے کے کمرے میں تھی، کیونکہ میں نے اسی طرف سے ان کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ سوائے میرے گھر کے کسی اور فرد کو نظر نہیں آتے تھے۔ اسی طرف سے اکثر مجھے کھانا پکانے کی خوشبو اور برتن وغیرہ دھونے کی آوازیں بھی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ماسی بھی کہتی، بی بی برابر والوں کے یہاں پتہ نہیں کیا پک رہا ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ میرے بڑے بیٹے نے بورڈ کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تو میں نے اپنے محلے، پڑوسی اور دوستوں میں مٹھائی بانٹی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اپنی نادیدہ دوست جس کو میں نے بہن کہا تھا اس کو بھی اپنی خوشی میں شامل کروں، ان کو بھی مٹھائی کھلاؤں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جنات اخروٹ کی مٹھائی کھاتے ہیں، تو میں نے اپنے شہر کی سب سے بڑی اور بہترین مٹھائی کی دکان سے اخروٹ کی مٹھائی منگوائی اور ڈبہ لے جا کر اس کمرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گیا اور میرے کانوں میں پرخلوص آواز آئی، بہت مبارک ہو۔ اسی روز شام کو میرے بیٹے کی میز پر ایک بہت خوبصورت اور قیمتی پین کا ڈبہ رکھا ہوا ملا۔ وہ بہت خوش ہوا اور پین کا ڈبہ لے کر میرے پاس آیا اور بولا، امی یہ پین آپ لائی ہیں؟ میں یہی پین لینا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تحفہ میری اس نادیدہ دوست نے دیا ہوگا۔ رکھ لو بیٹے، یہ میری دوست نے دیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ امی جس نے بھی دیا ہے بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، بہت بہت شکریہ۔
وہ سن 70 کا زمانہ تھا جب سندھ میں لسانی فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ ادھر ادھر سے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھیں۔ ہم نے بڑوں بچوں کو کراچی ننہال بھیج دیا تھا۔ ماسی بھی بہانہ بنا کے اپنے گاؤں واپس چلی گئی تھی اور علی نے بھی کام چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے شوہر صبح کلینک جاتے تھے تو میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ صبح جاتے وقت وہ اپنے سامنے گھر کے گیٹ میں اندر سے تالا لگواتے اور جب تک میں گیٹ میں تالا ڈال کر کمرے کا دروازہ بھی نہیں بند کر لیتی وہ کھڑے رہتے۔ میں 2-3 دن سے گھر کے سامنے موجود کھیل کے میدان کی باؤنڈری وال پر ایک مشکوک سا لڑکا بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کب سے آ کے دیوار پر بیٹھ جاتا اور جب میرے شوہر گاڑی سٹارٹ کر لیتے تو وہ واپس چلا جاتا۔ ایسا کئی دنوں سے ہو رہا تھا۔ مجھے ایک دن یہ خیال آیا کہ شاید یہ میرے شوہر کے آنے جانے کے اوقات کو نوٹ کر رہا ہے اور پھر میرا یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ اس دن میرے شوہر نے جیسی ہی گاڑی سٹارٹ کی تو میں ان کو خدا حافظ کہہ کر اندر آ کر گیٹ بند کرنے لگی۔ اس دن ان کو جانے کی کچھ جلدی تھی، شاید اس لیے گیٹ بند کروانے سے پہلے ہی چلے گئے، ورنہ جب تک میں گیٹ میں تالا نہیں ڈال لیتی تھی وہ کھڑے رہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی وہ لڑکا پھرتی سے دیوار کود کر میرے گیٹ کے پاس آ گیا اور تیزی سے گیٹ کے درمیان اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اب میں اندر سے گیٹ بند کرنا چاہ رہی تھی اور وہ باہر سے دھکا لگا کر کھولنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گیٹ کے درمیان پھنسا ہوا تھا، اس لیے میں بند نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ابھی خوف اور پریشانی سے چیخنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک میری دوست مخلوق کا شوہر آ گیا اور میری طرف دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر جانے کا کہا تو میں کمرے میں چلی گئی۔ اس آدمی کو دیکھ کر وہ لڑکا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ پا کر گیٹ بند کر کے تالا ڈال دیا، چابی اس میں چھوڑ دی اور وہیں پر غائب ہو گیا۔ میں یہ سب کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ شام کو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ کس طرح وہ لڑکا اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں کیسے بال بال بچی یہ قصہ میں گول کر گئی، کیونکہ میں اپنی دوست مخلوق کا راز کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں جس سے وہ مخلوق ناراض ہو جائے، کیونکہ عموماً لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور خاص طور سے مرد تو جنات اور جادو وغیرہ کو مانتے ہی نہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ مگر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو مانتی تھی اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے مجھے بھی کراچی میرے والدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں میرا اکیلے گھر میں رہنا خطرناک تھا۔ اس دن میں نے جلدی میں اپنا مختصر ضروری اور قیمتی سامان باندھا، کیونکہ میرے شوہر نے کسی کو بتائے بغیر مجھے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں بٹھا کر ٹکٹ خریدنے چلے گئے۔ میں اکیلی بچے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک مشکوک سا آدمی بھی ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا، حالانکہ یہ لیڈیز ویٹنگ روم تھا۔ میں ڈر کے مارے خاموش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں غیر انسانی وجود سے کبھی اتنا نہیں ڈری، اور اس انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اس سے مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ میں قرآنی دعاؤں کا زیر لب ورد کرنے لگی۔ اسی وقت ایک اور فیملی جو ایک مرد، عورت اور چھوٹے بچوں پر مشتمل تھی ویٹنگ روم میں آ کر میرے برابر بیٹھ گئی۔ وہ عورت سیاہ رنگ کا ٹوپی والا برقع پہنے ہوئے تھی اور کافی لمبی تڑنگی تھی۔ مرد نے بھی سفید کرتا شلوار اور سر پر سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا۔ وہ اس عورت کو بٹھا کر باہر چلا گیا تو وہ آدمی جو بھی تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا باہر نکل گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنے میں میرے شوہر بھی ٹکٹ لے کر آ گئے۔ ٹرین بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ٹرین میں بٹھایا اور کچھ ہدایتیں دے کر کہا کہ بہت جلد وہ یہاں سے سب کچھ بیچ کر کراچی منتقل ہو جائیں گے۔ اتنے میں وہ برقع پوش عورت اور اس کے ساتھ جو مرد تھا وہ بھی پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ شاید وہ اپنی مطلوبہ بوگی دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں انجن نے وسل دی اور ٹرین چل پڑی۔ میرے شوہر خدا حافظ کہہ کر جانے کے لیے پلٹ گئے۔ تب بھی وہ فیملی وہیں پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ بس اچانک ہی مجھے خیال آیا تھا کہ وہ مسافر میرے گھر کے نادیدہ رہائشی تھے جو مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ عین اسی وقت میرے کانوں میں بہت قریب سے آواز آئی تھی، خدا حافظ فی امان اللہ۔ یقیناً یہ وہی تھی جو میری نادیدہ دوست، ہمدرد اور بہن بنی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا تم نے بہن کہا ہے تو میں بھی یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ سو وہ نبھا رہی تھی۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا اس پلیٹ فارم پہ۔ شہر میں فسادات کی وجہ سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ لسانی جھگڑے کی آڑ میں بہت سی دشمنیاں پیدا ہو رہی تھیں اور کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس پراسرار قصے میں کہیں بھی ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے۔ گویا میں خوش قسمت ہوں کہ غیر انسانی مخلوق جنات نے میرے ساتھ محبت کا سلوک رکھا۔
اس واقعے کو بہت ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ میری زندگی میں پیش آنے والے یہ انوکھے اور یادگار واقعات ہیں۔ اب ہمیں سندھ کا علاقہ چھوڑے ہوئے اور کراچی میں رہتے ہوئے برسوں بیت گئے ہیں۔ میں نانی اور دادی کے عہدے پر فائز ہو چکی ہوں۔ میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس تمام عرصے میں میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ پھر کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس لیے میرے بچے بھی غیر مرئی وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن چونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اس لیے آج بھی میں اس مخلوق کے لیے دعا کرتی ہوں جس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ وہ مہربان ہستی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔